اللہ کی محبت بندے کو سنوار دیتی ہے۔ اللہ کی محبت وہ قیمتی خزانہ ہے کہ یہ خزانہ ان قسمت والے لوگوں کو ملتا ہے، ان کے دل میں یہ آتا ہے جن کو اللہ اپنے قریب کرنا چاہے، جن کو اللہ اپنا محبوب بنانا چاہے، جن کو اللہ اپنا ولی بنانا چاہے۔ اچھا، ولی جو ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ ولی اللہ کا دوست، تو جو بندہ اللہ کا دوست بنتا ہے اللہ بھی اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ کا دوست بننے سے مراد یہ ہے کہ جو کام اللہ نے کہے ہم وہ کریں اور اللہ کے بندوں سے محبت کریں، اور چغلی، غیبت، حسد، تکبر، جھوٹ، ان تمام برائیوں سے بچیں اور اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کی خدمت کریں اور اللہ کے بندوں سے محبت کریں، کیونکہ اللہ تک جانے کا راستہ اللہ کے بندوں سے ہو کر ہی گزرتا ہے۔ مرشد واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم نماز تو پڑھتے ہیں، عبادت زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، عبادت کی مقدار، تسبیحات کی مقدار، وظائف کی مقدار بڑھاتے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اخلاق میں، ہمارے رویے میں سختی آتی جاتی ہے، اور ہمارے سے جو منسلک لوگ ہیں وہ ہم سے تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا، میں ڈسکریج نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے، ایک ہوتی ہے جگ بیتی اور ایک ہوتی ہے ہڈ بیتی۔ ہڈ بیتی سے مراد وہ جو آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہو یا آپ نے کہیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اسے کہتے ہیں ہڈ بیتی، پریکٹیکل ایگزامپل۔ تو وہ بات ہو رہی تھی کہ حاجی صاحب جو ہیں وہ ان کا اخلاق جو ہے وہ ان کا بولنے کا انداز اتنا کرخت ہے کہ جو ان سے بات کرتا ہے ڈرتا ہے کہ کہیں وہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسے الفاظ نہ استعمال کر دیں جس سے لڑائی پڑ جائے یا گالم گلوچ ہونے کا خدشہ ہو۔ تو میرے بھائی، آپ خود دیکھ لیں اپنے اخلاق میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اخلاق میں اچھا ہے، یعنی جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ اچھا ہے، وہ اچھا مومن ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ اور بھی ہے کہ کل بروز قیامت مومن کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی شے اگر کوئی ہوگی نا تو وہ حسن اخلاق ہوں گے، اچھے اخلاق ہوں گے۔ اگر ہمارا اخلاق اچھا نہیں تو ہماری عبادت کی مقدار، ہمارے حج، ہمارے عمرے، ہم اس طرف سے بڑھتے بھی جائیں نا اور اخلاق کی طرف سے کم ہوتے جائیں تو فیصلہ تو اللہ کی ذات کرنے والی ہے، لیکن جہاں پہ اللہ نے حقوق اللہ کی بات کی ہے وہاں پہ حقوق العباد کی بھی بات کی ہے۔ تو بھائیو، ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پہ بھی فوکس کرنا ہے، اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے، اچھا انداز اپنانا ہے، ایسا انداز کہ یہاں مجھے ایک بزرگ کا شعر یاد آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا اتے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون، تو ہوویں تے ہسن سارے نہ ہوویں تے رون۔ اور مولانا رومی فرماتے ہیں کہ میں اس دنیا سے تو جاؤں گا لیکن دلوں کی مسند پر بیٹھ جاؤں گا، یعنی میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤں گا۔ اور وہ کیسے؟ اللہ کے بندوں سے محبت سے، اچھے انداز سے، اچھے اخلاق سے پیش آنے سے۔ تو آپ اپنے اخلاق کو سنوار لیجئے، اللہ کی محبت آپ کو مل جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ تھینک یو سو مچ۔